السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہن کا واقعہ بیان کرنے جا رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم اپنی بہن کے گھر جاؤ تو اپنی بساط کے مطابق کچھ لے جاؤ، کیونکہ تمہاری بہن کا تم پر حق ہے۔ اسے والدین کی وراثت سے ملا ہے، اور انتہائی بد نصیب ہے وہ شخص جس کی بہن ناراض ہو اور اس کی یا اس کی بہن کی موت واقع ہو جائے۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں یہ پاکیزہ رشتہ عطا کیا اور تمہیں تمہارے دکھوں کا سہارا عطا کیا۔ بہن اگر عمر میں بڑی ہے تو وہ ماں کے حکم میں ہے، اس کا ادب و احترام قریب اسی انداز پر ہونا چاہیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس 3 لڑکیاں یا 3 بہنیں یا 2 لڑکیاں یا 2 بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور ان کے حقوق کے سلسلے میں اللہ سے ڈرے تو اس کے لیے جنت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بہن نہیں تھی، لیکن جب آپ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس گئے تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن کا ذکر بھی آتا ہے، جو آپ کو لوریاں دیتی تھی، جن کا نام حضرت شیمہ تھا۔ جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو جس قبیلے میں سیدہ شیمہ کی شادی ہوئی تھی، اس قبیلہ کے ساتھ مسلمانوں کا ٹکراؤ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی اور اس قبیلے کے چند لوگ صحابہ کرام کے ہاتھوں گرفتار ہو کر قید ہو گئے تھے، اور ان قیدیوں میں حضرت شیمہ بھی تھیں۔ مسلمانوں نے انہیں گرفتار کرتے وقت جنگی سختی سے کام لیا۔ اس وقت وہ بڑی عمر کی تھیں۔ انہوں نے لشکروں سے کہا، جانتے نہیں ہو میں تمہارے صاحب کی رضائی بہن ہوں، میرے ساتھ ادب سے بات کرو، لیکن سپاہیوں کو یقین نہ آیا۔ پھر انہوں نے تصدیق کے لیے حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے۔ قوم کے سرداروں کے ساتھ سیدہ شیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نوری خیموں کی طرف جا رہی ہیں اور صحابہ کرام ننگی تلواروں سے پہرے دے رہے ہیں۔ یہ مکی دور تو تھا نہیں، یہ مدنی دور تھا۔ سیدہ شیمہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمہ نوری میں داخل ہو گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، میں تمہاری بہن ہوں، اسے اس کے بچپن کے کچھ علامات بتائے کہ لڑکپن میں ایک مرتبہ آپ نے دانت سے کاٹا تھا، جس کا یہ نشان موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہچان لیا اور دیکھ کے فرط محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اپنی چادر مبارک حضرت شیمہ کے بیٹھنے کے لیے بچھا دی، محبت کی باتیں کی اور فرمایا، اے بہن، تم میرے یہاں رہنا چاہو تو یہ تمہارا گھر ہے، اور اگر گھر جانا چاہو تب بھی مجھے کوئی اصرار نہیں۔ سیدہ شیمہ نے اپنے قبیلے میں جانے کو ترجیح دی۔ اسی روز حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہو گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں چلتے وقت ان کو کچھ اونٹ اور بکریاں اور 3 غلام اور 1 باندی عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قیدیوں کو چھوڑنے کا اعلان کیا اور اسے تحفے بھی دیے، کیونکہ بھائیوں کے دروازے پر جب بہنیں آتی ہیں تو بھائی خالی ہاتھ بہنوں کو نہیں موڑا کرتے۔ لڑکیوں اور بیٹیوں کی تربیت اور پرورش کرنے کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس پر جہنم سے چھٹکارا اور جنت جانے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ اس کی 2 بچیاں تھیں۔ اس نے کھانے کے لیے کوئی چیز مانگی، مگر میرے پاس سے 1 کھجور کے سوا اسے کچھ نہیں ملا، چنانچہ اسے میں نے وہی دے دیا۔ اس عورت نے کھجور کو خود نہ کھا کر اسے اپنی دونوں لڑکیوں کے درمیان بانٹ دیا اور اٹھ کر چلی گئی۔ پھر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، میں نے آپ سے یہ واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا، جوان لڑکیوں کی پرورش سے 2 4 ہو، اس لیے یہ سب جہنم سے پردہ ہوں گی۔
اس حدیث میں انسان کے بچیوں کی پرورش کرنے کی فضیلت کا بیان ہے، کیونکہ بیٹی عاجز و کمزور ہوتی ہے اور اکثر اس کے گھر والے اس کی پرواہ نہیں کرتے اور نہ اس کا خیال رکھتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش و تربیت کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں، تو وہ روز قیامت میں اس حال میں آئے گا کہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں یعنی شہادت اور درمیانی انگلی کو ملا کر دکھایا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہوگا اگر اس نے 2 لڑکیوں یعنی 2 بیٹیوں یا بہنوں وغیرہ کی پرورش کی ہوگی۔